بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس شخص نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد ہی کر دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی رکھو، شاید کہ کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگتے تھے کہ اے دلوں کو جاننے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم آمین کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ ہو جائے اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرو۔ باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ فوائد: اس حدیث میں اس بات کا تقاضا ہے کہ والدین کی اطاعت اور تکریم کی جائے، اس لیے کہ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اور یہی حکم والدہ کے لیے بھی ہے، بلکہ ان کا مقام تو اور ہی بلند ہے۔ اور اس حدیث میں معلوم ہوا کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہر معاملے میں نرمی کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ پردہ کرنا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکایا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر یہ ستائی نہیں جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ فرمان حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصیبت کے وقت چیخ و پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ جو فرمایا، میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ جنت سے محروم شخص۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔